السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی مہرین اکرم آفیشل۔ ناول سپرد خاک، نور خان، ایپیسوڈ 4۔ جلال واپس آ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں رشتے کی بات کر لینی چاہیے۔ دانی کی شادی جتنی جلدی ہو جائے گی میں سکون کروں گا۔ اس کے بعد پھر ہمیں حور کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ سوچنا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے گھر کی بیٹی ہے اور ہمیں حور کا رشتہ یاور سے کر دینا چاہیے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے خان بابا، مگر ایک دفعہ یاور سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں زہیب؟ تم خان بابا کی بات سے انکار کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کل کو بچوں کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس طرح مجھے دانی سے پیار ہے اتنا ہی مجھے حرم سے پیار ہے۔ خان بابا، مجھے لگتا ہے ہمیں سب سے پہلے زاویار کا سوچنا چاہیے۔ سلطان خان حویلی کا بڑا بیٹا، جس کے 2 بیٹے تھے۔ زاویار حویلی کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ اس کی عمر 29 سال ہے۔ اس سے 2 سال چھوٹا اسفند، جس کی عمر 27 سال۔ متی خانزادہ خان بابا کا دوسرا بیٹا، جس کی ایک بیٹی تھی حور، جو شادی کے کافی عرصے بعد انہیں نوازی گئی تھی، عمر 21 سال۔ زہیب حویلی کا تیسرا بیٹا، جس کے 2 بچے تھے۔ یاور خانزادہ، جس کی عمر 25 سال تھی۔ بیٹی دانین، عمر 22 سال۔ چھوٹی بیٹی نگینہ خان، جن کی شادی دوست کے بیٹے سے کی تھی، زبیر افریدی۔ دونوں کا ایک بیٹا تھا، جلال افریدی، جس کی عمر 24 سال تھی۔ میں نے زاویار کے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ میں نے سنان کو آج رات دعوت پر بلایا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آج رات حویلی میں دعوت کے لیے آئیں گے۔ آج محفل کس خوشی میں لگی ہے؟ زاویار اپنی چادر درست کرتا مردان خانہ میں داخل ہوا۔ 2 دن بعد آج وہ حویلی واپس آیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، اچھا ہوا تم بھی آ گئے ہو۔ خان بابا چاہتے ہیں دانی کی شادی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی کر دی جائے۔ بابا سائیں، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی اپنی پسند سے کروں گا۔ تم ہمارے فیصلے کے خلاف جاؤ گے؟ میں نے ایسا نہیں کہا داجی، آپ میرے بڑے ہیں، مگر اتنا بڑا فیصلہ میں ایسے نہیں کر سکتا۔ مجھے پورا حق ہے۔ تو اسفند سے یہ حق کیوں چھینا؟ ایسا کچھ نہیں کیا میں نے۔ ہم لوگ ونی کے لیے راضی نہیں تھے۔ آپ نے کہا تھا بیٹے کے خون میں آپ کو ونی چاہیے۔ ہم تو خون کے بدلے خون چاہتے تھے، مگر ونی پر آپ نے رضامندی دی تھی، اور ونی کے لیے آپ یاور کا ساتھ چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں یاور کتنا جذباتی ہے۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو کیا کرتے؟ میں جانتا ہوں وہ قاتل کی بہن ہے، مگر بہن ہماری بھی ہے۔ بہتر ہے مجھ سے اس بارے میں بحث نہ کی جائے۔ میں اس رواج سے لا تعلق ہوں۔ وہ اپنی شال درست کرتا وہاں سے نکل گیا۔
صبح پھپھو سائیں آ رہی ہیں، وہ ہر ہفتے آتی رہتی ہیں۔ حور کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ صبح وہ جلال کی شادی کے لیے آ رہی ہیں۔ دانی نے اسے دیکھ کر کہا، یعنی وہ تمہاری اور جلال کی شادی کے لیے آ رہی ہیں؟ اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کو حیرت ہوئی، ابھی اس کے باپ کو رخصت ہوئے کچھ ماہ گزرے تھے۔ سب لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غصے سے کمرے سے نکل کر زنان خانے میں داخل ہوئی جہاں سب عورتیں بیٹھی تھیں۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے نگینہ آپا کو ابھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ تائی سائیں، آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میرے باپ کو گزرے وقت کتنا ہوا ہے جو آپ لوگ حویلی میں شہنائی بجانا چاہتے ہیں؟ حور، تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ بس کر دے مورے، مجھے معلوم ہے میں کس طرح بات کر رہی ہوں۔ تمیز بھول گئی ہو لڑکی تم بات کرنے کی۔ خان بابا کی گرجدار آواز پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ تمیز مجھے ہے خان بابا، آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور لالا آپ زاویار کی جانب متوجہ ہوئی۔ دانی، اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ، زاویار نے دانت پیس کر کہا۔ وہ جانتا تھا حور کتنی ضدی ہو گئی ہے۔ بس بہت ہو گیا ہے، میں نے بہت برداشت کر لیا۔ دانی اور حور دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوگی۔ تم اپنے بیٹے سے بات کرو۔ خان بابا، وہ حور کو اپنی بہن سمجھتا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ آپ تو جانتے ہیں نا، سب پہلے بھی اس نے انکار کیا تھا، پھر یہ سب کیوں؟ زرمش نے اپنے شوہر کو دیکھ کر کہا۔ وہ جانتی تھی حویلی میں صرف مردوں کی حکمرانی ہوتی ہے، یہاں عورتیں صرف ونی میں لائی جاتی ہیں۔ آنٹی، آپ کی چائے۔ حالے نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے لڑکی، میرے سامنے مت آیا کرو۔ خان بابا کے ساتھ سلطان خان زادہ ایک ساتھ بھڑکے تھے۔ وہ کمزور جسم کے ساتھ مرے قدموں کچن میں چلی گئی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے بخار تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے چھوٹی بی بی، آپ آرام کریں۔ ضلع جن کی قسمت میں قید ہو انہیں پھر فرق نہیں پڑتا۔ یاد رہے یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ کسی تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ سائیں، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ خبر پکی ہے؟ جی بالکل، کل زرکان شاہ واپس آ رہا ہے اور یہ خبر بالکل پکی ہے۔ ٹھیک ہے، انتظام کرو۔ کل ان کی حویلی میں اس کی میت جانی چاہیے۔ اس نے اپنا موبائل سائیڈ پاکٹ میں ڈالا اور اٹھ کے حویلی کی جانب چل دیا۔
اماں سائیں کل لالا واپس آ رہے ہیں اور آپ لالا سے بات کریں گی، حالے کو بھی 4 ماہ بعد آزادی مل جائے گی، اس کے بعد جیسا ہونا تھا ویسا ہی ہوگا۔ تم کیا چاہتی ہو، میں اب اسے زرکان کی بیوی منتخب کروں گی؟ ایسا نہیں ہوگا، اب وہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی۔ تم اس بات کا مطلب اچھے سے جانتی ہو کہ وہ ونی میں زران خانزادے کے بستر کی زینت بنے گی، جہاں لوگوں کو پیسے کے لیے طوائف میسر ہوتی ہے، اب حالے بھی اس کے بستر کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ایسی لڑکیوں کو کوئی نہیں اپنے گھر کی عزت بناتا، ایسی لڑکیوں کو لوگ صرف کوٹھے پر دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور تم بھی اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ مورے، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا ابرار؟ کچھ نہیں، تم آج لیٹ ہو گئے؟ نہیں، بس اپنے دوستوں کی طرف تھا۔ تم نے بات کی ہماری واپسی کی؟ ہاں، بس کچھ دن اور لگیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں چھوٹی کو کال کرتا ہوں مگر بات نہیں ہوتی۔ پریشان نہیں ہو، وہ مصروف ہوتی ہوں گی، اور ویسے بھی بعد میں جواب تو دے دیتی ہے، مگر وہ مجھ سے بہت کم بات کرتی ہے، پتہ نہیں پریشان سی لگتی ہے۔ اچھا، تم زیادہ مت سوچو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے محمل کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ابرار، وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر گیا۔ چہرے پر جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے کر گیا۔ گرم سانسوں کی تپش اس کے کانوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر مضبوطی سے رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے گیا، اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن پر جگہ جگہ چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ ابرار وقت بہت ہو گیا ہے، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ صبح تمہاری چھٹی ہے، تم بھول رہی ہو تو میں یاد کروا دیتا ہوں، وہ گھمیر آواز میں کہتا اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا، اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں منتقل گیا، اور وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ وہ اسے رہا کرتا اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ تم بہت برے ہو۔ تو کچھ کیا بھی نہیں میں نے، اور تم نے برا بنا دیا۔ گردن سے تھوڑا سا نیچے وہ لبوں سے جگہ جگہ اپنی چھاپ چھوڑتا تھا۔ محمل کی سانسیں خشک ہو رہی تھیں۔
ابرار کی قربت میں اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ آواز بہت دھیمی تھی۔ شرماتے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ ویسے ابھی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے تمہیں شرمانا پڑے۔ ابرار وہ ٹکڑوں میں اس کا نام لیتے پلکیں جھکا گئی۔ جی جانے جہاں وہ اس کی لرزاتی پلکوں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا، چہرے پر جگہ جگہ اپنے لبوں سے مہر لگا رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی لیمپ کی روشنی تھی۔ کندھے پر رکھا دوپٹہ اس نے سائیڈ سے پن نکال کر اتار کے بیڈ پر اچھالا۔ ابرار بس کریں۔ نہیں آج نہیں، میں چاہتا ہوں تم بھی میرا ساتھ دو۔ تم جانتی ہو میں جب جب تمہارے قریب آیا ہوں میں اپنی تمام پریشانی کو بھولنے لگتا ہوں۔ آج میں بہت اداس ہوں، تھکاوٹ ہے۔ اور وہ سب تمہارے وجود سے ختم ہوگا۔ اپنے لبوں سے ہر جگہ وہ حق سے دھکتے لمس چھوڑ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس کی کمر میں پیوست کرتا دونوں میں فاصلے ختم کر گیا تھا۔ نکاح کے پاک رشتے میں بیوی سے دوری رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ آٹھ ماہ یعنی ایک لمبا عرصہ میں نے تمہیں تلاش کیا ہے۔ مجھے لگتا تھا میں تمہیں حاصل کر لوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ اس نے ایک نظر اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔ ختم کر گیا تھا۔ نکاح کے پاک رشتے میں بیوی سے دوری رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ 8 ماہ یعنی ایک لمبا عرصہ میں نے تمہیں تلاش کیا ہے۔ مجھے لگتا تھا میں تمہیں حاصل کر لوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ اس نے ایک نظر اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔ جہاں وقت کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور صوفے سے پشت ٹکا گیا، آنکھیں موت کر نہ جانے کتنی دیر وہ ایسا ہی الجھی سوچ کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ زندگی ہمیشہ وہ سب نہیں دیتی جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ اچانک موبائل رنگ ہوا۔ وہ ایسے ہی بیٹھا تھا، آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ اسے موبائل کی بیل سنائی دے رہی تھی مگر وہ ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا حویلی والے اسے واپس بلا رہے ہیں۔ موبائل بار بار رنگ ہو کر بند ہو گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے آنکھیں کھولی اور موبائل کی اسکرین کو دیکھا جہاں کسی نمبر سے مس کال تھی۔ یہ نمبر اس کی کانٹیکٹ لسٹ میں سے نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ کال کی۔ پہلی ہی بیل پر دوسری طرف سے کال پک ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی لڑکی تھی۔ دلان بات کر رہی ہوں، امید ہے آپ نے پہچان لیا ہوگا۔ دلان، اس نے زیر لب نام دہرایا۔ آپ سے بات ہوئی تھی، آپ آج ایک لڑکی کا پوچھنے آئے تھے۔ ہاں جی مجھے یاد آیا، آپ کچھ جانتی ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر گیا تھا۔ میں بتاتی ہوں، وہ میرے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔
اس کے ساتھ اس کی ایک دوست بھی تھی۔ میں آپ کو ان کا نمبر بھیج رہی ہوں، مزید معلومات آپ کو ان سے مل جائے گی۔ شکریہ آپ کا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ نہیں، مجھے عالیہ نے بتایا تھا سب، اسی لیے انہوں نے کہا تھا جتنی ہو سکے آپ کی مدد کروں۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم ہوا تھا، باقی آپ کو ان سے معلوم ہو جائے گا۔